عورت کی 5 عادتیں گھر کو جہنم بنا دیتی ہیں۔ یہ 5 عادات رکھنے والی عورت کے گھر سے رحمت کے فرشتے روٹھ جاتے ہیں۔ تنگیاں، مصیبتیں، آفات و بلیات اس کے گھر کو گھیر لیتے ہیں۔ پریشانیاں ایسی عورت کا مقدر بن جاتی ہیں، ہمیشہ کے لیے غموں میں مبتلا رہتی ہے۔ یہ 5 بری عادات رکھنے والی عورت ان مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے جب اللہ سے دعا مانگتی ہے تو اس کی دعا اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی، رد کر دی جاتی ہے۔ فرشتے ایسی عورت کے لیے مغفرت کی دعا ہرگز نہیں کرتے۔ آخر وہ 5 بری عادات ہیں کون کون سی؟ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے سنا۔ میرے بابا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ عورت کی 5 بری عادات اس کے گھر کو جہنم بنا دیتی۔ پوچھا گیا حضرت وہ 5 بری عادات ہیں کون کون سی؟ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا نمبر 1 غیر محرم مرد سے ناجائز تعلق رکھنے والی عادت۔ ایک غیر محرم مرد سے ناجائز تعلق رکھنے والی عورت کو دنیا میں 2 سزائیں ضرور ملتی ہیں۔ پہلی سزا تو یہ ہے کہ دل و جان سے پیار کرنے والا، ٹوٹ کے محبت کرنے والا، مر مٹنے والا شوہر ایسی بیوی سے نفرت کرنے لگتا ہے، کیونکہ کوئی بھی غیرت مند شخص یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی بیوی کو کسی غیر محرم مرد کے ساتھ دیکھے۔ اس لیے جب شوہر اپنی بیوی کو کسی غیر محرم مرد کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بیوی کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس عورت کے لیے اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ اس کا مجازی خدا ٹوٹ کے محبت کرنے والا شوہر اس سے نفرت کرنے لگے۔ دوسری سزا یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب میں اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں رہتا۔ کوئی بھی شخص اپنی بہن یا بیٹی کو ایسی عورت کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا، ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا جس عورت کے کسی غیر محرم مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات ہوں، ناجائز لین دین ہوں۔ اندازہ خود لگا لیں کہ جس عورت کے خاص عزیز و اقارب اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھیں، ایسی عورت کے لیے اس سے بڑی اور کون سی سزا ہو سکتی ہے بھلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا جس کی زبان اور دونوں ہاتھوں کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا، اور یہ کینچی آگ کے انگاروں سے بنی ہوئی تھی۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل اس عورت کو اتنی بڑی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا، یا رسول اللہ یہ وہ عورت ہے جو کہ غیر محرم مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ دوسری چیز، میاں بیوی کا آپس میں لڑنا جھگڑنا، یہ بھی گھر کو جہنم بنا دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہو اس گھر میں رہنے والے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ گلی محلے میں رہنے والے لوگ ان کی تعریف بیان نہیں کرتے۔ ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے ہرگز نہیں آتے۔ اس گھر کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ گھر میں رہنے والے بچے ہر وقت ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔ ایسے ماں باپ کے بچے گلی محلے کے بچوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ سے صرف لڑنا ہی سیکھا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ سے صرف جھگڑنا ہی سیکھا ہوتا ہے، اس لیے وہ گلی محلے میں رہنے والے بچوں کے ساتھ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں۔ فرمایا نمبر 3، گھر میں آئے مہمان کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کرنا۔ اللہ اکبر!
یہ عمل بھی گھر کو جہنم بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 3 رحمتیں ایسی ہیں جو انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا۔ انسان ان تینوں رحمتوں سے نفرت کرتا ہے۔ پہلی نعمت بیٹی، جو موجودہ زمانے میں، موجودہ دور میں رہنے والے ہر ایک انسان کے لیے عذاب بنی ہوئی بیٹی۔ بیٹی کی پیدائش موجودہ دور میں رہنے والے ہر ایک انسان کے لیے ایک عذاب بنی ہوئی، سزا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ ہر کسی کی بات نہیں کر رہا۔ نمبر 2، بارش۔ جب بھی اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برساتا ہے تو کچھ نادان لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فصلیں تباہ ہو گئی، بارش نہیں آنی چاہیے تھی۔ تیسرا، مہمان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر آتا ہے تمہارے گھر میں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں ایسا گھر کبھی بھی غریب نہیں ہوتا، ایسا گھر کبھی بھی غریب نہیں ہوتا جس گھر میں آئے مہمان کی مہمان نوازی کی جاتی ہو۔ جب بھی گھر میں مہمان آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت سمجھ کر اس کی خوب خدمت کریں، اس کی خوب خاطر تواضع کریں، اس کو کھانا کھلائیں، اسے پانی پلائیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، پیار سے محبت بھرے انداز سے اسے ویلکم کریں۔ مہمان کھانا کھانے کے بعد، تمہاری خدمت لینے کے بعد جب وہ تمہارے گھر سے باہر نکلتا ہے نا تو وہ تمہارے گھر میں چھپی ہوئی پریشانیوں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے، مصیبتوں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے، تمہارے گھر کو پاک و صاف کر کے جاتا ہے۔ گھر کو جہنم بنا دینے والی چوتھی عادت، عورت کا گھر کے پوشیدہ راز دوسری عورتوں کو بتانا، شوہر کی خوبیوں پر پردہ دے کے خامیاں بیان کرتے رہنا۔ 5ویں عادت، دل کے کانوں سے سنیے گا، وہ ہے عورت کا بے نمازی ہونا۔ جس گھر میں بے نمازی عورت رہتی ہو، بے نمازی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے، اس گھر کو جلد جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیتی ہے۔ اللہ والا تھا، فقیر تھا، درویش، مست ملنگ بابا، اس کا ایک بستی سے گزر ہوا، خوبصورت بستی تھی، عالی شان محل تھے، مکان تھے، بستی میں رہنے والا ہر ایک انسان خوشحال دکھائی دے رہا تھا۔ اللہ والا آگے چلا گیا، کچھ عرصہ بعد جب اسی بستی سے واپسی گزر ہوا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ بستی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ خوبصورت عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے پڑے ہیں۔ اس اللہ والے نے پوچھا کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ تو وہاں کے کسی ولی نے بتایا کہ اسی بستی کے قریب سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا تھا، اس بے نمازی کی نحوست نے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا، اور جس بستی کے قریب سے ایک بے نمازی گزرے اس کی نحوست اتنی ہے بے نمازی کی کہ سارے کے سارے شہر کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ مجھے بتاؤ، جس گھر میں تمام کے تمام لوگ بے نمازی رہتے ہوں، اس گھر میں برکتیں کہاں سے آئیں، اس گھر میں رحمتیں کہاں سے آئیں؟ خدا را ان 5 عادات سے بچتے رہنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے